اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہماری بات چل رہی تھی بلکہ ہم حسب عادت روزانہ ایک دو مسئلہ فقہی ذکر کرتے ہیں۔ بات چل رہی ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی شرائط۔ نماز جماعت کے صحیح ہونے کی شرائط کتنی ہیں؟ ٹوٹل 11 شرائط ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے ماموم امام جماعت کی اقتدا کا قصد بھی رکھتا ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ امام اور ماموم کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ پہلے اجمالاً ذکر کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ ہر ایک کو تفصیلاً ذکر کریں گے۔ تیسری شرط امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ماموم کی جگہ سے بلند نہ ہو۔ چوتھی شرط ماموم امام سے آگے نہ کھڑا ہو۔ پانچویں نماز جماعت کی صفوں میں اتصال کی رعایت کی جائے۔ جو نماز کی صفیں ان میں ربط و اتصال ہو آپس میں۔ چھٹی شرط افعال نماز میں امام کی اتباع کی جائے، امام سے آگے نہ ہو ماموم۔ ساتویں شرط ماموم نماز کے دوران بغیر کسی عذر کے فرادہ کا قصد نہ کرے، اگر کر دے گا تو نماز جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ آٹھویں شرط ماموم قیام یا رکوع کی حالت میں امام کے ساتھ شامل ہو، سجدے میں شامل نہیں ہو سکتا، تشہد میں شامل نہیں ہو سکتا۔ نویں شرط ماموم کی نظر میں امام معین ہو، مبہم نہ ہو۔ 10ویں شرط امام جماعت امامت کرانے کی شرائط رکھتا ہو، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے۔ 11ویں شرط آخری شرط ماموم کی نظر میں امام کی نماز صحیح ہو۔ یہ تھی 11 شرطیں نماز جماعت کی صحیح ہونے کی۔ اب ہر ایک کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ پہلی شرط کون سی تھی؟ ماموم امام جماعت کی اقتدا کا قصد رکھتا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے یعنی قصد رکھتا ہو سے کیا مراد ہے؟ یعنی ماموم اپنے دل میں یہ نیت کرے، قصد کرے کہ میں امام کی کیا کر رہا ہوں؟ اقتدا کر رہا ہوں، نماز جماعت پڑھ رہا ہوں۔ اگر امام کی اقتدا کرنے میں ماموم کی نیت خداوند متعال سے قریب کی ہو تو کافی، یعنی قربتاً اللہ، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، خوشنودی ہے خدا کے لیے۔ ہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کوئی اس وجہ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وسواس سے بچنے کے لیے۔ اگر انسان اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں وسواس پیدا ہو جاتا ہے، شک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان وسواس سے، ان شکوک سے، شبہات سے بچنے کے لیے وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ نماز جماعت اس کی صحیح ہوگی نہیں ہوگی؟ جواب پھر بھی اس کی جماعت صحیح ہے۔ یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگر اکیلے پڑھتا ہوں تو مجھے وسوسے آتے ہیں، شکوک پیدا ہوتے ہیں یا شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ ان سے بچ سکوں۔ ان سے بچنے کے لیے پھر بھی اس کی جماعت صحیح ہے۔ دوسری شرط کون سی تھی؟ دوسری شرط تھی امام اور ماموم کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے اس حائل سے کیا مراد ہے؟ یعنی امام اور مقتدی کے درمیان حائل کا پایا جانا نماز جماعت کے متحقق ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے، اس حائل سے کیا مراد ہے؟ جواب نماز جماعت کے صحیح ہونے کی دوسری شرط میں حائل سے مراد وہ چیز ہے جو امام اور ماموم یا دو معمومین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ حائل سے کیا مراد ہے؟ حائل سے یہ مراد ہے جو چیز امام اور باقی معمومین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، یا
پہلی صف ہے اور دوسری صف ہے، دونوں صفوں کو کوئی ایسی چیز ہو جو ایک دوسرے سے جدا کر دے، چاہے پہلی صف میں جو افراد 10 افراد کھڑے ہیں، 5 افراد کو 5 افراد سے وہ چیز جدا کر دے، اس کو کہتے ہیں حائل۔ خواہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے مانے ہو، وہ جدائی جو چیز جدائی ڈال رہی ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، مثلا کپڑا لٹکا ہوا ہے پھر بھی جماعت صحیح نہیں ہے، یا دیکھنے میں مانے نہ ہو لیکن جدا ہوں، جیسے شیشہ، اب شیشہ لگا ہوا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ تو رہے ہیں، نظر آتے ہیں، لیکن وہ حائل ہے، ایک دوسرے کو جدا کر رہی ہے، دیکھنے والا کہے عرف کہے گا کہ ایک دوسرے سے جدا ہے، پھر بھی نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ پس خلاصہ کیا ہوا اس دوسری شرط کا؟ امام اور معموم کے درمیان یا باقی معمومین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ حائل سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو امام اور معمومین کو ایک دوسرے جدا کر دے، چاہے وہ دیکھنے میں مانے ہو چاہے دیکھنے میں مانے نہ ہو، یا باقی معمومین کو ایک دوسرے سے جدا کر دے، چاہے پردہ لٹکا ہوا ہو چاہے شیشہ لگا ہوا ہو، کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہو درمیان میں جو حائل ہو، جو دیکھنے والا کہ ایک دوسرے سے یہ کیا ہے؟ جدا ہیں۔ سوال: اگر کوئی عورت کسی مرد کی اقتداء میں نماز پڑھے تو کیا اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کی مقتدی کے لیے؟ ابھی آپ نے کہا ہے امام اور معمومین کے درمیان کوئی چیز ہے نہ، پیچھے پڑھنے والی 5 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں، اب صاف ظاہر خواتین اگر وہ کھڑی ہیں پردے کے پیچھے، حجاب کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا ہے، کیا ان کی نماز بھی جماعت صحیح نہیں ہوگی؟ حائل پردہ اگر کپڑا لٹکا ہوا ہے تو وہ حائل تو ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ جو مسئلہ ہے حائل کا یہ فقط مرد مقتدی کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر امام جماعت کرانے والی ایک خاتون ہے اور اس کے ساتھ پڑھنے والے بھی خواتین ہیں، پھر یہی مسئلہ ان پہ بھی لاگو ہوگا، یعنی پھر اس جو خاتون امام جماعت بنی ہوئی ہے، جماعت کرا رہی ہے، اس کے درمیان اور باقی خواتین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ سوال: اگر نماز جماعت شروع ہونے کے بعد امام اور معموم کے مابین کوئی حائل آ جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: پہلے جو نماز شروع کی تھی کوئی چیز حائل نہیں تھی، نماز جماعت برپا ہو گئی ہے، لیکن نماز جماعت کے دوران پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں کوئی چیز حائل آ گئی ہے، اب کیا حکم ہے ان کا؟ وہ نماز جماعت شروع رکھے رہے یا نہیں؟ نماز جماعت اس کی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، باطل ہو گئی، جماعت اس کی باطل ہو گئی ہے۔ جواب: اگر نماز شروع ہونے کے بعد امام اور معموم یا معموم اور اس شخص کے درمیان جس کے ذریعے سے معموم امام سے متصل ہو کوئی پردہ یا اس جیسی کوئی چیز حائل ہو جائے تو معموم کی جماعت باطل ہو جائے گی، اور ضروری ہے کہ معموم فرادہ کے وظیفے پر عمل کرے۔ نماز کے دوران کوئی چیز حائل ہو گئی ہے، اب وہ صاف ظاہر اس کو ہٹا تو نہیں سکتا، پردہ آ گیا مثلا، تو اب اس کی نماز جماعت باطل ہے، نماز باطل نہیں ہے، جماعت باطل ہے، تو وہ مقتدی اپنے فرادہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو جاری رکھے، اس کی نماز صحیح ہوگی۔ البتہ عورت اگر مرد کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ رہی ہو تو وہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ عورت مرد کے پیچھے کھڑی تھی، نماز جماعت ہو رہی تھی، تو اب نماز جماعت کے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے، عورت کے درمیان اور امام جماعت کے درمیان، یا عورت کے درمیان اور باقی معمومین کے درمیان، تو وہ نماز جماعت اس کی باطل نہیں ہوگی، وہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ لیکن اگر کسی حائل کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلی صف کے طلالی ہونے کی وجہ سے وہ افراد جو صف کے دونوں طرف کھڑے ہوں امام کو نہ دیکھ پائیں تو ان کی نماز جماعت درست ہے۔ ہاں، کوئی چیز حائل نہیں ہوئی لیکن اب پہلی صف اتنی طولانی ہو گئی ہے کہ آخری جو کونے پہ آدمی کھڑا ہے مقتدی وہ امام جماعت کو نہیں دیکھ رہا،
کیا یہ چیز بھی مانے پڑے گی نماز جماعت کے باطل ہونے کے؟ نہیں، یہ چیز مانے نہیں بنے. لازمی نہیں ہے کہ پہلے صف والے امام جماعت کو دیکھ رہے ہوں، نہیں، دیکھنا شرط نہیں ہے. اتصال شرط ہے، دیکھنا شرط نہیں ہے. اسی طرح اگر دوسرے صفوں میں کسی صف کے طولانی ہونے کی وجہ سے وہ افراد جو صف کے دونوں طرف کھڑے ہوں اپنے سامنے والے صف کے افراد کو نہ دیکھ پائے تو ان کی بھی با جماعت نماز درست ہے. پہلی صف طولانی نہیں ہے، تیسری صف اتنی طولانی ہو گئی ہے یا دوسری صف اتنی طولانی ہو گئی ہے، دوسری صف کے افراد جو آخری کونے میں کھڑے ہیں وہ پہلی صف والے افراد کو نہیں دیکھ رہے، کیا پھر بھی جماعت صحیح نہیں ہے؟ نہیں، پھر بھی جماعت صحیح ہے، ٹھیک ہے، اتصال تو ہو رہا ہے. اتصال شرط ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا شرط نہیں ہے. سوال: اگر جماعت کی صفیں مسجد کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچ جائیں اور صف کے پیچھے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے مقتدی اور اس کے سامنے والی صف جو مسجد کے اندر ہو کے درمیان کوئی حائل نہ ہو تو اس مقتدی کی نماز اور اسی طرح ان افراد کی نماز با جماعت جو مسجد کے دروازے سے باہر والی صف میں کھڑے ہیں کا کیا حکم ہے؟ مسئلے کو دہرا رہے ہیں کیونکہ مسئلہ بہت اہم ہے، مبتلا بے ہے. اگر جماعت کی صفیں مسجد کے کھلے ہوئے دروازے تک پہنچ جائے اور صف کے پیچھے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے مقتدی اور اس کے سامنے والی صف جو مسجد کے اندر ہو کے درمیان کوئی حائل نہ ہو تو اس مقتدی کی نماز اور اسی طرح ان افراد کی نماز با جماعت جو مسجد کے دروازے سے باہر والی صف میں کھڑے ہیں کیا حکم ہے؟ اندر مسجد فل ہو گئی ہے، اب ایک دروازہ لگا ہوا ہے، اب باقی لوگ جو بعد میں آئے انہوں نے باہر صف بنا لی ہے لیکن اندر والی صف کے ساتھ اتصال ہے، ایک آدمی وہاں درمیان میں کھڑا ہو گیا دروازے کے، باقی اس کے پیچھے صف بن گئی ہے، تو کیا یہ نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ جواب: مقتدی کی نماز با جماعت صحیح ہوگی. اسی طرح وہ افراد جو مسجد سے باہر والی صف کے دونوں طرف کھڑے ہوں اور اس مقتدی کے ذریعے جماعت سے متصل ہو اگرچہ اپنے سامنے کے صف کے کسی بھی فرد کو حائل مسجد کی دیوار کے ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ پا رہے ہوں تو بھی ان کی جماعت صحیح ہوگی. مسجد فل ہو گئی ہے، اب بعد میں 20 آدمی 30 آدمی 50 آدمی اور آ گئے ہیں، مسجد کا ایک دروازہ ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی دروازے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے اتصال کے لیے اندر والوں کے ساتھ تاکہ اتصال ہو جائے، باقی پوری 100 آدمی کی صف اس کے پیچھے بن گئی ہے مسجد کے باہر. وہ جو مسجد کے باہر کھڑے ہیں ان کے درمیان حائل ہے، دیوار ہے، وہ مسجد والوں کو نہیں دیکھ رہے لیکن اتصال بھی ہے ایک آدمی کا کیونکہ وہ ایک آدمی کے دروازے میں کھڑا ہے، وہ اتصال بنا ہوا ہے جو مسجد کے باہر ان کے درمیان اور جو مسجد کے اندر ہے ان کے درمیان. کیا نماز جمع صحیح ہے؟ جواب صحیح ہے کیونکہ اتصال شرط ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا شرط نہیں ہے، ان کی نماز جماعت صحیح ہوگی. لیکن ایک مسئلہ اسی مسئلے کی شک بن رہی ہے، لیکن جو شخص ستون کے پیچھے کھڑا ہو وہ اگر دائیں یا بائیں طرف سے کسی معموم کے ذریعے بھی امام سے متصل نہ ہو تو اقتداء نہیں کر سکتا ہے. ایک شخص مسجد کے اندر ستون بنے ہوئے ہیں، وہ ستون کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے، اب پیچھے کھڑا ہو گیا ہے تو ایک صورت میں اس کی جماعت صحیح ہوگی وإلا صحیح نہیں ہوگی. وہ کون سی صورت ہے؟ اگر آگے تو ستون ہے ٹھیک ہے لیکن دائیں یا بائیں طرف سے اتصال ہے جماعتیوں کا تو نماز جماعت صحیح ہے. اگر دائیں بھی اتصال نہیں ہے اس کے شخص کوئی نہیں کھڑا ہوا، بائیں بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا لیکن آگے ستون ہے، ستون کی آگے صف ہے تو پھر نماز جماعت صحیح نہیں ہے، یہ حائل سمجھا جائے گا. تیسری شرط ہماری کون سی تھی؟ تیسری شرط تھی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ معموم کی جگہ سے بلند نہ ہو. امام کی جگہ جہاں امام کھڑا ہے امام جماعت اس کی وہ جگہ جہاں معموم کھڑے ہیں صف بنی ہوئی ہے اس سے بلند نہ ہو. سوال: کیا امام یا معموم میں سے کوئی ایک دوسرے سے بلند یا پست جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک، امام تو بلند نہ، اگر معموم بلند ہو جائے امام نیچے ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب:
اگر امام کے کھڑے ہونے کی جگہ ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے معمولی مقدار میں بلند ہو تو حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زمین میں ڈھلوان ہو اور امام بلند طرف کھڑا ہو جائے تو اگر ڈھلوان زیادہ نہ ہو بلکہ اتنی کم ہو کہ اسے ہموار زمین کہا جائے تو حرج نہیں ہے۔ امام معمولی بلند ہے کس سے؟ معمومین سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا 1 انچ بلند ہے، معمولی بلند ہے، اس کو نہیں کہا جائے گا کہ امام بلند ہے۔ یا زمین ڈھلوان ہے، اس کی سطح برابر نہیں ہے، جہاں امام کھڑا ہے وہ تھوڑے سے بلند ہے، ڈھلوان زمین کی وجہ سے اگر امام تھوڑا سا بلند ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسئلہ دیکھیں آقا نے معین نہیں کیا کتنا بلند، 1 بلشت 2 بلشت 3 بلشت، بس اتنا کا ہے معمولی بلند ہو، اگر معمول تو اس کا مسئلہ عرف دیکھ اس میں فیصلہ کرے گا، دیکھے گا کہ آیا امام جماعت بلند ہے یا نہیں ہے۔ آگے مسئلہ جاری ہے ابھی۔ اسی طرح اگر معموم کی جگہ امام کی جگہ سے بلند ہو تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر اتنی زیادہ بلند ہو کہ یوں نہ کہا جا سکے کہ وہ ایک جگہ نماز ادا کر رہے ہیں تو جماعت صحیح نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر امام زمین پر کھڑا ہو تو اس کی جگہ عام بلندی پر بنائی گئی چھت پر کھڑا شخص اس امام کی اقتدا کر سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ بلند ہو اس طرح کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جماعت درست نہیں ہوگی۔ پہلا مسئلہ اس کی 2 شقیں تھی، اس مسئلے کی پہلی شق تو کلیئر ہو گئی ہے، امام جماعت بلند نہیں ہو سکتا معمومین کی جگہ سے۔ اگر معمولی سا بلند ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ امام جماعت بلند ہے، 1 انچ اگر بلند ہے، 1.5 انچ اگر بلند ہے، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور فیصلہ کرے گا دیکھے گا۔ یا زمین ڈھلوان ہے، تھوڑا سا امام بلند کھڑا ہے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری شق جو آگا بتا رہے ہیں، آیا معمومین بلند ہو سکتے ہیں؟ ہاں معمومین بلند ہو سکتے ہیں، اتنا بلند معمومین نہ ہوں کہ دیکھنے والے کہ یہ کہیں کہ ایک جگہ نماز جماعت برپا نہیں ہو رہی۔ مثلا امام جماعت پہلی صف پہ کھڑا، امام جماعت ساتھ زمین پہ کھڑا ہے اور باقی نمازی بھی ساتھ زمین پہ کھڑے ہیں، پھر دوسری منزل پہ دوسری صف بنی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دیکھنے والا کہے گا بھی ایک جگہ پہ ایک مسجد میں نماز جماعت ہو رہی ہے۔ ہاں امام جماعت کروا رہا ہے پہلی منزل پہ اور 2 آدمی کھڑے ہو گئے چوتھی منزل پہ، تو یہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے جماعت کے ساتھ، کیوں؟ دیکھنے والا کہے گا بھی ایک جگہ نماز جماعت برپا نہیں ہو رہی۔ چوتھی شرط کون سی تھی؟ چوتھی شرط ہے معموم امام سے آگے نہ کھڑا ہو، امام آگے کھڑا ہو، معمومین پیچھے کھڑے ہو امام جماعت کے، یہ نہ ہو معمومین آگے کھڑے ہو جائے۔ سوال، کیا امام کا معموم سے آگے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ جواب، معموم امام سے آگے نہ کھڑا ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، ایک فرد ہو یا متعدد افراد، بلکہ اگر معموم مرد ہو اور ایک سے زیادہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ امام جماعت کے برابر بھی کھڑے نہ ہوں۔ بلکہ اس سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو، احتیاط مستحب ہے کہ امام سے مکمل پیچھے کھڑے ہو، لیکن اگر معموم صرف ایک مرد ہو تو امام کے برابر کھڑا ہونے میں حرج نہیں ہے، اور احتیاط مستحب ہے کہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ رکوع، سجدے اور بیٹھنے کی جگہ میں امام سے آگے نہ ہو۔ ہاں امام جماعت آگے کھڑا ہو، معمومین پیچھے کھڑے ہو، حتیٰ کہ اگر 2 افراد ہیں پھر بھی وہ امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہو۔ اگر ایک فرد ہے نماز پڑھنے والا، ایک امام ہے ایک معمومین ہے، معموم ہے ایک فرد، مقتدی ایک ہے، اب کیا حکم ہے؟ اب وہ مقتدی جو ایک شخص ہے جماعت میں وہ امام کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، حرج نہیں ہے۔ اگر 2 ہے تو وہ بھی احتیاط واجب کی بنا پر پیچھے کھڑے ہو، برابر نہ کھڑے ہو۔ اگر ایک شخص ہے تو وہ امام کے برابر کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی آقا کہہ رہے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ جو رکوع اور سجود کی جگہ ہے وہ امام کی سے تھوڑا سا پیچھے ہو، یعنی جہاں امام بیٹھتا ہے، گھٹنے ٹیکتا بیٹھتا ہے، اس جگہ سے
وہ تھوڑا سا پیچھے ہوں۔ سوال، اگر عورت کسی مرد، ہاں اگر عورت جو نماز جماعت کرا رہی ہے، عورتوں کو مستورات کو کرا رہی ہے، ایک زنانی باقی خواتین کو نماز جماعت کرا رہی ہے، تو وہ خاتون آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ اس کے لیے کیا ہے، وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آگے کھڑی ہو، معمومی خواتین پیچھے کھڑی ہو۔ سوال، اگر عورت کسی مرد کی اقتداء میں نماز پڑھے تو اس کے کھڑے ہونے کے کیا احکام ہیں؟ جواب، اگر معموم عورت اور امام جماعت مرد ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے عورت امام سے پیچھے کھڑی ہو، اور یہ فاصلہ کم از کم اتنا ہو کہ عورت کے سجدے کرنے کی جگہ امام کے سجدے کی حالت میں گھٹنے ٹیکنے والی جگہ سے آگے نہ ہو۔ اور احتیاط مستحب ہے کہ عورت اس طرح کھڑی ہو کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے پیچھے ہو۔ اگر ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، وہاں نماز جماعت برپا ہو رہی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ بھی برابر کھڑی ہوگی، کیونکہ ہم نے کہا اگر ایک مرد مقتدی ہے تو وہ برابر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک خاتون ہو، جواب، ایک خاتون ہے تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ جب امام سجدے میں جاتا ہے، جہاں گھٹنے امام کے ہوتے ہیں، تو اس کے سجدے کی جگہ وہاں تک اس کے آگے نہ ہو، بلکہ اس سے بھی آگے کہہ رہے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اتنی پیچھے کھڑی ہو وہ خاتون جہاں امام کھڑا ہے، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے برابر خاتون سجدہ کرے، اسے آگے نہ کرے، احتیاط مستحب ہے۔ اسی طرح اگر عورت معموم ہو اور امام سے اس کا اتصال مرد کے توسط سے ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وہ عورت اس مرد کے پیچھے اس طرح سے کھڑی ہو جس طرح اس کا امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا طریقہ بتایا گیا۔ اب امام جماعت ہے، ایک امام جماعت ہے، ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے پیچھے نماز پڑھنے والے، اب کیسے وہ کھڑے ہوں؟ امام جماعت کھڑا ہوگا اور اس کے پیچھے وہ معموم کھڑا ہوگا، اور وہ جو خاتون ہے وہ اسی طرح کھڑی ہوگی جو ابھی طریقہ بتایا ہے امام جماعت کے لیے۔ کیا بتایا ہے؟ امام بتایا احتیاط مستحب یہ ہے کہ جہاں اس مقتدی کی جگہ ہو کھڑے ہونے کی، تو وہاں وہ خاتون کے سجدے کی جگہ ہو، اس سے آگے نہ ہو، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اگرچہ یہ بھی صحیح ہوگا جہاں گھٹنے ٹیک رہا ہے مقتدی سجدے میں جانے کے لیے، وہاں تک وہ سجدے کی جگہ ہے خاتون کی، پھر بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال، اگر امام اور معموم دونوں عورتیں ہوں تو ان کے کھڑے ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نماز جماعت پڑھانے والے بھی خاتون ہے، پیچھے بھی خاتون ہے۔ جواب، اگر امام اور معموم دونوں عورتیں ہوں تو احتیاط واجب کی بنا پر امام جماعت اور پہلی صف کی معموم خواتین برابر کھڑی ہوں، اور امام جماعت دوسروں سے آگے نہ کھڑی ہو، امام جماعت دوسروں سے آگے کھڑی نہ ہو۔ امام جماعت بھی عورت ہے، خاتون ہے، پیچھے پڑھنے والے بھی خاتون ہے، تو مستحب یہ ہے کہ خاتون آگے کھڑی نہ ہو، وہ انہی صف کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز جماعت کو پڑھائے۔ سوال، اگر معموم صرف ایک مرد یا صرف ایک عورت یا مرد اور عورت ہوں تو امام کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ سوال بن سکتا ہے، اگر معموم صرف ایک مرد یا صرف ایک عورت یا مرد اور عورت ہو تو امام کے ساتھ کس طرح کھڑے ہوں گے؟ جواب، یہ آخری شق تو ابھی ہم نے بتائی ہے، اگر امام جماعت ہے، اس کے پیچھے پڑھنے والے ایک مرد ہے، ایک خاتون ہے، تو ابھی بتایا ہے پیچھے والے مسئلے میں کس طرح کھڑے ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر ایک مرد ہے، اس کا بھی پیچھے گزر چکا ہے، تکرار ہو رہا ہے مسئلے کا، آگے چلتے ہیں۔ پانچویں شرط ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی، نماز جماعت کی صفوں میں اتصال کی رعایت کی جائے۔ نماز جماعت کے صفوں میں اتصال، اگر اتصال نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کو اگلی قسط میں ذکر کریں گے تاکہ ویڈیو طولانی نہ ہو جائے۔